السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا میں طاقت کا اندازہ عام طور میزائلوں، جنگی طیاروں، ایٹمی ہتھیاروں اور جدید ٹیکنالوجی سے لگایا جاتا ہے، لیکن اگر ایک ایسا ملک جسے جدید ترین ٹیکنالوجی میں امریکہ، چین یا جرمنی کا حریف نہیں سمجھا جاتا، اچانک انہی ترقی یافتہ ممالک کے بنائے ہوئے صنعتی نظام کو نشانہ بنانا شروع کر دے تو، اور اگر حملہ کسی عام کمپیوٹر پر نہیں بلکہ ایسے نظام پر ہو جو پانی کے پمپ چلاتا ہے، بجلی کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، فیکٹریاں چلاتا ہے اور پورے صنعتی انفراسٹرکچر کو مانیٹر کرتا ہے، تو یہ صرف ہیکنگ نہیں، یہ ایک نئی قسم کی جنگ ہے اور امریکہ میں اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ ناظرین، 19 اگست کو معروف میڈیا ہاؤس راؤٹرز نے ایک ایسی رپورٹ چھاپی جس نے سپر پاور امریکہ سمیت دنیا کے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ممالک پر سکتہ طاری کر دیا۔ ایران نے ایک ایسی خفیہ جنگ شروع کر رکھی ہے جس میں نہ میزائل ہیں اور نہ طیارے، پھر بھی یہ جنگ سپر پاورز کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ ناظرین، اگست 19 امریکہ کو امریکی حکومت کے کئی بڑے اداروں نے خبردار کیا کہ ہیکرز سیمنز کے S7 سیریز پروگرامیبل لاجک کنٹرولرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ صنعتی کنٹرولرز ہیں جو امریکہ سمیت دنیا بھر میں پانی، توانائی، مینوفیکچرنگ، کیمیکل، فوڈ اور دوسرے کریٹیکل انفراسٹرکچر سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ان حملوں کے پیچھے کون ہے؟ اور اگر ایرانی ہیکرز واقعی امریکہ کے صنعتی نظام کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں تو کیا ایران نے ٹیکنالوجی کی جنگ میں ایک ایسا راستہ تلاش کر لیا ہے جہاں امریکہ کی برتری بھی کمزور پڑ سکتی ہے؟ کیا ایران کے پاس امریکہ کے پانی اور صنعتی نظام کو متاثر کرنے کی حقیقی صلاحیت آ چکی ہے؟ جولائی میں امریکہ کے 30 سے زیادہ واٹر سسٹمز پر کیا ہوا تھا؟ سیمنز کے یہ PLCs آخر ہوتے کیا ہیں اور ہیکرز انہیں نشانہ بنا کر کیا کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ایران جدید ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونے کے باوجود سائبر وارفیئر میں امریکہ کے لیے ایک خطرناک حریف بن چکا ہے؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے 19 اگست کو کیا خبردار کیا۔ امریکی ادارے FBI، NSA، ڈپارٹمنٹ آف انرجی، EPA اور CISA نے مشترکہ طور پر خبردار کیا کہ سیمن S7 سیریز PLC کو نشانہ بنانے والا ایک ایکٹیو سائبر تھریٹ موجود ہے۔ یہ عام کمپیوٹر نہیں ہوتے۔ PLC یعنی پروگرامیبل لاجیکل کنٹرولر ایک صنعتی کمپیوٹر ہوتا ہے جو مشینوں اور فزیکل پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں سمجھیں، آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ میں ہیکر داخل ہو تو شاید آپ کا ڈیٹا چوری ہو، لیکن کسی انڈسٹریل PLC میں اگر غیر مجاز رسائی حاصل ہو جائے اور ہیکر داخل ہو جائے تو معاملہ کمپیوٹر سے نکل کر حقیقی دنیا کی مشینوں تک پہنچ سکتا ہے۔ پانی کے پمپ، والوز، پریشر سسٹمز اور دوسرے صنعتی پروسیس متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایسے کمپرومائز سے کریٹیکل پروسیس میں ڈسٹرپشن، سیفٹی انسیڈنٹس، ڈاؤن ٹائم، اکوپمنٹ ڈیمیج اور انٹر کنیکٹڈ سسٹم پر کاسکیڈنگ ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسے اگر آپ آسان زبان میں سمجھیں تو آج کل پانی، بجلی، گیس، مواصلاتی نظام، ٹریفک سگنل سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے، اور اگر ہیکرز یہ سب کچھ ہیک کر لیں اور پھر سمجھ لیں کہ کسی بھی ملک میں کیا ہوگا، بجلی بند، پانی بند، گیس بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ اب آتے ہیں ایران کی طرف۔ یہاں کہانی اچانک بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 22 جولائی کو CISA اور دوسرے امریکی اداروں نے ایک الگ ایڈوائزری جاری کی جس میں ایرانین ایفیلیٹڈ سائبر ایکٹرز کو انٹرنیٹ کنیکٹڈ آپریشنل ٹیکنالوجی اور PLCs کو نشانہ بنانے والی سرگرمی سے براہ راست جوڑا گیا۔ اس میں صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ راک ویل آٹومیشن، سنائڈر الیکٹرک اور سیمن جیسے صنعتی نظام شامل تھے۔ یعنی امریکی حکام کے پاس پہلے ہی ایسی سرگرمی کے شواہد موجود تھے جس میں ایرانی وابستہ سائبر ایکٹرز صنعتی کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنا رہے تھے۔ پھر جولائی کے آخر میں ایک اور واقعہ سامنے آیا، منیسوٹا میں 26 اور 27 جولائی کو 30 سے زیادہ کمیونٹی واٹر سسٹمز کو کوآرڈینیٹڈ سائبر اٹیک کا نشانہ بنایا گیا اور ہیک کر لیا گیا۔ راؤٹرز کے مطابق اس حملے نے پہلے سے موجود ایرانین ایفیلیٹڈ PLC ٹارگیٹنگ کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ FBI بھی اس معاملے کی تحقیقات میں شامل ہوئی اور اس سے چند روز پہلے ہی امریکی حکام PLCs کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں پر خبردار کر چکے تھے۔ یعنی ایک پیٹرن سامنے آ رہا تھا، پہلے PLCs، پھر واٹر سسٹم، پھر سیمنز اور دوسرے بڑے انڈسٹریل پلیٹ فارمز، اور پھر امریکہ کا یہ کہنا ہے خطرہ ابھی ایکٹیو ہے۔ یہاں ایک اہم وضاحت بہت ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منیسوٹا یا ہر حالیہ واٹر اٹیک ایران نے ہی کیا ہے۔
راؤٹرز کے مطابق امریکی وفاقی حکام نے حالیہ تمام ٹیکس کو ایران سے فارملی ایٹریبیوٹ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ امریکی حکومت پہلے ہی ایرانین ایفیلیٹڈ سائبر ایکٹرز کو PLC ٹارگیٹنگ سے جوڑ چکی ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ ایران کو دنیا عام طور پر امریکہ، چین یا جرمنی کی طرح ایڈوانس ٹیکنالوجی سپر پاور نہیں سمجھتی۔ ایران کے پاس نہ امریکہ جیسے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، نہ چین جیسی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے، نہ جرمنی جیسا انڈسٹریل ٹیکنالوجی ایکو سسٹم ہے، لیکن سائبر وارفیئر کے میدان میں کھیل کے اصول مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں ضروری نہیں کہ آپ سیمن جیسے PLC خود بنائیں، ضروری یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی سیکیورٹی خامیاں کہاں ہیں، اس تک ریموٹ ایکسیس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے کنٹرول انوائرمنٹ کو کس طرح ڈسٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس نے امریکہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب اس خطرے میں ایک نئی چیز بھی شامل ہو گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ 19 اگست کو امریکی وارننگ کے مطابق اٹیکرز AI ٹولز استعمال کر رہے ہیں، جس سے سیکیورٹی خامیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے درکار وقت اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کم ہو سکتی ہیں۔ یعنی مستقبل کی سائبر وار میں صرف بڑے بڑے ہیکر گروپ ہی خطرناک نہیں ہوں گے، بلکہ AI ایک نسبتاً کم ماہر اٹیکر کو بھی ایسے سفسٹیکیٹڈ سسٹم کے خلاف زیادہ تیزی سے کام کرنے میں مدد دے سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ صرف پانی کے ایک پلانٹ کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ ایک ایسے پورے انفراسٹرکچر نیٹ ورک کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں پانی، بجلی، توانائی، فیکٹریاں، کیمیکل پلانٹس، فوڈ پروسیسنگ اور ویسٹ واٹر سسٹم شامل ہیں۔ یہاں سے ایران کے حوالے سے اصل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایران نے جی ٹیکنالوجی میں امریکہ کا مقابلہ کیے بغیر سائبر وارفیئر میں امریکہ کے خلاف ایک ایسیمیٹرک ویپن حاصل کر لیا ہے؟ یعنی ایک ایسا ہتھیار جس کے لیے اربوں ڈالر کے جنگی طیارے یا ایٹمی میزائل ضروری نہیں، صرف ایک سیکیورٹی خامی، ایک کمپرومائز ڈیوائس اور ایک سکلڈ سائبر آپریشن کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہیکر کسی ایسے نظام تک پہنچ جائے جو فزیکل انفراسٹرکچر کو کنٹرول کرتا ہے، تو جنگ کا اثر سکرین پر نہیں رہتا، وہ پانی کے پمپ، بجلی کے نظام، فیکٹریوں اور حقیقی دنیا کی مشینوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے واٹر یوٹیلیٹیز اور کریٹیکل انفراسٹرکچر آپریٹرز کو PLCs کو براہ راست انٹرنیٹ ایکسپوجر سے ہٹانے، مضبوط پاس ورڈ ایکسیس کنٹرولز اور نیٹ ورک سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایات دی ہیں۔ تو اس سب بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہنا درست نہیں کہ ایران ٹیکنالوجی میں چین یا امریکہ سے آگے نکل گیا ہے، لیکن یہ کہنا ضرور بنتا ہے کہ ایران نے سائبر وارفیئر کو اپنی اسٹریٹجک طاقت کا ایک اہم حصہ بنا لیا ہے، اور اگر ایرانی ایفیلیٹڈ ایکٹرز واقعی امریکہ کے کریٹیکل انفراسٹرکچر آپریشنل کنٹرول سسٹم تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت مسلسل بڑھا رہے ہیں، تو یہ آنے والی جنگوں کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، کیونکہ شاید مستقبل کی جنگ میں دشمن آپ کے شہر پر بم نہ گرائے، وہ صرف آپ کے پانی کے پمپ کا کنٹرول حاصل کرے، اور یہی وہ خاموش جنگ ہے جس کے خطرے کی گھنٹی امریکہ میں اب بج چکی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمین نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔